نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ کنز ایمان کا ترجمہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے یہ فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئے؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان منافقوں سے کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، جس طرح مسلمانوں نے اسلام قبول کیا صحابہ کرام نے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح، یعنی معاذ اللہ انہوں نے اللہ کی پناہ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی ہم ہرگز ان بے وقوفوں کی طرح ایسا کام نہیں کریں گے معاذ اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار وہی لوگ بے وقوف ہیں، یعنی منافقین بے وقوف ہیں مگر انہیں اس کا علم نہیں، انہیں اس کا علم نہیں، وہ جانتے نہیں کہ ہم خود بے وقوف ہیں، حالانکہ وہ خود بے وقوف ہیں مگر انہیں اس کا علم نہیں۔ اب یہ آیت کریمہ میں الناس سے مراد کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، اے منافقوں ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے۔ تو یہ دوسرے لوگوں سے مراد کون ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ مراد، کہ جس طرح سارے صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو پہلے یہودی تھے یا نصرانی تھے بعد میں ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ تو آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری کیٹیگری کے، تمہارے مذہب کے ماننے والے پہلے یہودی تھے، نصرانی تھے، لیکن بعد میں وہ لوگ اللہ کے رسول پر، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لائے، تو اس طرح تم اسلام لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات شیر خدا، یعنی چار خلفائے راشدین جو تھے، خلفائے اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ مراد۔ یعنی منافقوں سے کہا گیا جس طرح ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی ایمان لائے اسی طرح ایمان لاؤ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی اور حقیقت کی یہ بات تھی، ایسا نہیں کہ صرف مشہور ہو گئی تھی، کہ ان لوگوں کا ایمان جو ہے عام لوگوں کے مقابلے میں بڑا پختہ ہے، بڑا مضبوط ہے۔ ایمان کے اعتبار سے یہ چار لوگ جو ہیں بڑے پاورفل ہیں، ان کا ایمان جو ہے وہ بہت پختہ ہے۔ آج کل ہم مارکیٹ کے اندر اگر کسی چیز کے اوپر ایسا لکھا ہوا ہو، باقاعدہ کسی کمپنی نے ذمہ داری لی ہو، برانڈیڈ وغیرہ وغیرہ، تو اس کی ویلیو مارکیٹ کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بھائی ایک کمپنی نے اس کا ذمہ لے لیا ہے، اس کی مہر، اس کا سکہ وغیرہ رہتا ہے، تو انسان مطمئن ہو کر کے وہ چیز لے لیتا ہے کہ چلو اس چیز میں کوئی ملاوٹ وغیرہ نہیں ہوگی۔ بعض کھانے کی چیزوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ کا ایک سکہ بنا ہوا رہتا ہے، اس طرح ایک چورس رہتا ہے اور اس میں گرین کلر کا ایسا گول دائرہ بنا ہوا رہتا ہے، ایک سرکل رہتا ہے، پہلے تو چوکور رہتا ہے اور اندر گرین کلر کا وہ دائرہ سرکل بنا ہوا رہتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی نشانی، یعنی گورنمنٹ نے اسے پرمیشن دی ہے تب اس کمپنی نے اس پروڈکٹ کو آگے بڑھایا اور اس کی بکری وغیرہ ہو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز گارنٹی والی، جس چیز کی ذمہ داری کمپنی نے لی ہو، گورنمنٹ نے لی ہو، انسان اس کو لیتا ہے، اس کو بلا جھجک اس کا استعمال کرتا ہے،
بلا تشبیہ و تمثیل مثال نہیں دی جا سکتی اس آیت کریمہ میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کی مثال دے کر کے یہ بتایا گیا کہ اگر اس میں معاذ اللہ خرابی ہوتی تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ سارے لوگ اس اسلام کو قبول نہ کرتے۔ میں نے بتایا کہ مارکیٹ میں جس چیز کو گارنٹی والا قرار دیا جائے، کمپنی اس کی ذمہ داری لے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان 4 لوگوں کے ایمان کو بیان فرما کر کے ایمان کی جو ویلیو ہے، اہمیت ہے، وہ بڑھائی، اور ایمان کی ویلیو اور اہمیت اجاگر کر کے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا تو باقی لوگوں کو تردد نہیں ہونا چاہیے، شک، ڈاؤٹ وغیرہ باقی لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ۔ کیا فرمایا؟ صحابہ کرام کی طرح تم کیا ہے؟ ایمان لاؤ۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں تو ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ نے بزرگان دین کی اتباع کا حکم دیا، صاف واضح ہے بالکل، یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے جوڑیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایمان لاؤ۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ کما آمن الناس، جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ تو آج کل الحمدللہ ہم جو بزرگان دین کا وسیلہ لیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، یہ ہمارا فعل بدعت اور شرک نہیں، اللہ کے قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، یعنی ان کی اتباع کرو، پیروی کرو جس طرح وہ لوگ ایمان لائے۔ تو اس آیت کریمہ سے بزرگان دین کے راستے پر، نقش قدم پر چلنے کا ثبوت ملتا ہے، اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں صحابہ کا ادب کرنا ہے، ان کی بارگاہ میں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی، اس لیے کہ صحابی کی شان تو یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں کا ایک بندہ احد پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ کر دے، سونا راہ خدا میں صدقہ کر دے، اور میرا ایک صحابی ایک مد یعنی تھوڑا سا سونا راہ خدا میں صدقہ کر دے، تو میرے صحابی کا تھوڑا سا سونا صدقہ کرنا تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب ذرا سنو تو صحیح، ظاہر سی بات ہے ہم زندگی بھر فرائض ادا کرتے رہے، مگر صحابی رسول کی 2 رکعت نفل نماز ہماری زندگی بھر کی فرض نمازوں سے افضل ہے۔ اس صحابی کے درجے، وہ صحابی رسول کے درجے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کا ادب کرنا ہے، ان کی گستاخی، ان کی بے ادبی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ جس طرح کوئی گستاخی کر کے راضی ہوا، کوئی خارجی ہوا، اور نہ جانے کتنے سارے فرقے وجود میں آ گئے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں صحابہ کا ادب کرنا ہے، کتنے کوئی بھی صحابی کیسا بھی ہو، استغفر اللہ، سارے صحابہ کا ہمیں ادب کرنا ہے، صحابہ اکرام کا ادب ہم سارے لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ ان لوگوں نے جو کہا کہ مسلمان معاذ اللہ بے وقوف ہیں، اس آیت کریمہ میں بے وقوف سے کہنے سے مراد کیا ہے؟ ان لوگوں نے یہ مراد لی کہ مسلمان غریب ہے، کفار اس زمانے کے مالدار ہیں، یعنی مسلمان غریب ہے اس وجہ سے بے وقوف کہا، اور کفار مالدار ہیں اس وجہ سے ان لوگوں نے کفار کو اچھا سمجھا، عقل مند سمجھا۔ دوسری وجہ مسلمانوں کو بے وقوف کہنے کی کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو بھی عمل ہے دنیا میں تو ملنا ہے، لیکن اصل جو اس کے عمل کا بدلہ ہے وہ آخرت میں ملے گا، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو یہی مل جانا ہے۔ اب ان منافقین نے دیکھا کہ مسلمانوں کو یہاں پر بدلہ نہیں ملنا ہے، آخرت میں ملنا، ملتا بھی ہے الحمدللہ، لیکن اصل جو بدلہ ہے وہ آخرت میں ملنا، اور کفار کو ساری چیزیں یہیں پر مل جاتی ہیں، یعنی کافروں کی جو چیز ہے وہ نقد کیش ہے، اور مسلمانوں کی جو مزدوری اور جو کچھ بھی بدلہ ہے وہ آخرت میں ملنا ہے، یعنی وہ ادھار ہے۔ تو اس ادھاری کو دیکھتے ہوئے ان بے وقوفوں نے معاذ اللہ مسلمانوں کو بے وقوف کہا، حالانکہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا تو بس چند سال جینا ہے، متاع الدنیا قلیل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دنیا کی زندگی جو ہے وہ انتہائی مختصر۔
تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ سوچا، کیونکہ منافق تھے، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اسلام پردیسی مذہب ہے، ابھی ابھی نیا نیا آیا ہے، کیا پتہ یہ آگے جا کر کے پھیلتا ہے یا نہیں، اور کفار کا جو مذہب ہے وہ پرانا ہے، دیکھتے ہیں ہم آگے کیا نتیجہ رہے گا۔ ہماری کفار سے بھی دوستی ہے، مسلمانوں سے بھی ہم نے دوستی کر رکھی، ہم نے زبان سے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اگر کفار غالب آئے تو ہم نے ان کے ساتھ دوستی کا اعلان کیا ہے، وہاں سے بھی ہمیں فائدہ ملے گا، اور اگر مسلمانوں کی بات آئی تو ہم نے چونکہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمیں فائدہ ملے، یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری 10 انگلیاں گھی کے اندر رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کو، بے وقوفی کو، نادانی کو قرآن مقدس کے اندر ظاہر فرما دیا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ خبردار وہ لوگ بے وقوف ہیں مگر انہیں اپنی بے وقوفی کا علم نہیں، انہوں نے صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑا، اللہ رب العزت نے انہیں بے وقوف قرار دیا۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، علم نحو میں بھی اسے بتایا جاتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا اسٹیشن کے اوپر ٹرین کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل ٹرین کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے تو ایک اعلان ہوتا ہے، may I have your attention please, train number 1 2 3 4 5 from Surat to Mumbai, Duronto Express has arrived platform number 1, passengers are requested to take their seats، اس طریقے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو لفظ استعمال ہوتا ہے may I have you attention please، یعنی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بلا تشبیہ و تمثیل، میں بس مثال دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں، ورنہ قرآن مقدس کی مثال نہیں دی جا سکتی، بلا تشبیہ و تمثیل، بلا شبہ، بغیر کسی مثال کے اللہ رب العزت نے ان کے فتنے سے آگاہ فرمایا، الا خبردار سن لو۔ ایک آیت وہاں بھی تھی، آپ نے پڑھا ہوگا 11ویں پارے میں، سنتے بھی الا ان اولیاء اللہ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ان کے فتنے سے تمہیں بچنا ہے، وہاں پر کیا تھا، الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کا ادب کرنا ہے، ان کی گستاخی نہیں کرنا ہے، خبردار۔ یہاں پر کیا فرمایا، ان منافقوں کے فتنے سے بچنا ہے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو یہ تنبیہ کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے کہ خبردار رک جاؤ، ان کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کرنی، اولیاء کی شان میں فرمایا، اور منافقوں سے جہاں پر بچنے کا حکم دیا وہاں پر فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو یہ تنبیہ اللہ رب العزت نے تاکید کے لیے استعمال فرمائی، خبردار ان کی صحبت سے، ان سے تمہیں مکمل طریقے سے پرہیز کرنا ہے، انہیں مکمل طریقے سے پرہیز کرنا ہے۔ اچھا، ان کو بے وقوفی کا علم نہیں ہے، تو آپ دیکھیں علامہ جلال الدین رومی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، حضرت سیدنا جبریل امین 3 چیزیں لے کر کے آئے، عقل، علم اور حیا، یعنی شرم و حیا، 3 چیزیں لے کر کے آئے۔ حضرت آدم سے عرض کیا کہ آپ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو لے لیں، حضرت آدم نے عقل کو لے لیا، اب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حیا اور علم سے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ ان دونوں نے کہا کہ عالم ارواح میں ہم عقل کے ساتھ رہے تھے اور اب بھی آئندہ زندگی میں بھی ہم عقل کے ساتھ رہیں گے، تو اب اللہ رب العزت نے ان دونوں کو بھی حضرت آدم کے ساتھ رہنے کی جگہ دے دی، تو جو علم ہوتا ہے وہ دل کے اندر رہ گیا، جو عقل تھی اس نے دماغ کا ٹھکانہ لے لیا، اور جو حیا تھی اس نے آنکھ کا حصہ لے لیا، یعنی حیا آنکھ لے لیتے، یعنی اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ انسان اگر واقعی عقل مند ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں علم بھی آئے گا اور اس کی آنکھ میں حیا بھی رہے گی، لیکن اگر انسان معاذ اللہ عقل مند حقیقی معنی میں نہیں ہے، نہ تو اس میں علم آ سکتا ہے، نہ حیا آ سکتی ہے، وہ بے شرم رہے گا، جاہل رہے گا۔ یہ ابن آدم کی خاص صفت ہے کہ جو کامل مومن ہے اس کی اللہ نے اسے عقل دی، اس کے ذہن میں علم بھی آئے گا، حیا بھی آئے گا، لیکن اگر عقل سے خالی ہے نہ تو علم آ سکتا ہے، نہ وہ بندہ حیا کا پیکر بن سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ منافقوں کی صحبت سے ہمیں دور رہنا۔ اللہ کے ایک ولی نے صحبت کا واقعہ بیان فرمایا کہ غیروں کی صحبت سے
جو بد عقیدہ، بد مذہب، منافق اور برا عقیدہ اپنے دل میں رکھنے والا ہے، ان کی صحبت سے ہمیں کس طریقے سے بچنا چاہیے۔ ایک مینڈک سمندر کے اندر جو مینڈک رہتا ہے، پانی والا مینڈک، اور ایک مینڈک باہر رہتا ہے، تو جو سمندری مینڈک تھا اس نے کوے سے دوستی کری، دوستی دونوں کی اچھی ہو گئی، یہ جانور الگ وہ جانور الگ، لیکن دوستی ہو گئی۔ خیر، ایک مرتبہ کوا نہیں، چوہا تھا، چوہا اور مینڈک ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ چوہا خشکی میں رہتا ہے، یعنی سمندر سے، پانی سے باہر رہتا ہے، اور مینڈک جو ہے وہ پانی کے اندر رہتا ہے۔ یہ پانی کا جانور، یہ خشکی کا جانور، یعنی سوکھے حصے میں رہتا ہے، دونوں کی دوستی ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ چوہا مینڈک سے ملنے کے لیے آیا۔ اب مینڈک پانی کے اندر اس کا آدھے سے زیادہ حصہ تھا، تھوڑا سا باہر تھا، اور چوہا مکمل طریقے سے باہر تھا۔ ایک کوا آیا، اتفاق سے ان دونوں کے درمیان دوستی اتنی پکی تھی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دھاگے سے باندھ دیا۔ جیسے مینڈک نے اپنے آپ کو ایک دھاگے کے ایک حصے سے باندھا، دورا جو آتا ہے، اور یہ جو چوہا تھا اس نے دھاگے کے دوسرے سرے سے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ اتنی ان لوگوں کی گہری دوستی ہو گئی، دونوں کے درمیان بہت محبت ہو گئی، دونوں بات چیت کر رہے تھے۔ اتفاق سے ایک کوا آیا، اس نے چوہے کو اٹھایا، ظاہر سی بات ہے چوہا باہر تھا، چوہے کو جب اس نے اٹھایا، دورا دونوں میں بندھا ہوا تھا، تو صرف چوہا اٹھے گا یا مینڈک بھی ساتھ میں اٹھے گا؟ ظاہر سی بات ہے مینڈک بھی ساتھ میں آئے گا۔ اس کوے نے چوہے کو اٹھایا، مینڈک بھی ساتھوں ساتھ آ گیا۔ اب مینڈک کو افسوس ہوا کہ کاش اس بے وقوف چوہے سے میں دوستی نہ کرتا، اس کی صحبت میں نہ رہتا، تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ عقل مندوں کے لیے بس ایک مثال کافی ہے کہ ہم جو غیروں کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم دوستی کرتے، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کی صحبت آج ہمیں میٹھی لگتی ہے، استغفر اللہ، ہمیں تو نہیں لیکن ہمارے کچھ بھائیوں کو، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ان کی جو صحبت، ان کی دوستی ہے، انسان کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں منافقوں کی، بد عقیدہ، بد مذہبوں کی دوستی اور ان کی محبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مولا عز و جل جو کچھ بھی بیان ہوا، اس کے بیان کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی، مجھ سے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ مولا عز و جل ہمیں صحابہ کا ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ہماری ان بھائیوں نے درس میں شرکت کی، انہیں جزائے خیر عطا فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم